بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ آج ہم اپنے استاد محترم کی خدمت میں حاضر ہیں اور درود شریف کے متعلق اگلا ایپیسوڈ ہم ریکارڈ کریں گے۔ آج کے ایپیسوڈ کی ایک خاص بات یہ ہوگی کہ آج درود شریف کی فضیلت پر میں کچھ نہیں بولوں گا، میرے استاد گرامی قدر حضرت مفتی محمد عارف قاسمی صاحب دعوت برکاتہ اپنی زبان مبارک سے درود شریف کے متعلق کچھ ایسی باتیں بتائیں گے انشاءاللہ جو آپ کی زندگی کے مشاہدات بھی ہوں گے اور جو آپ بتانا مناسب سمجھیں گے وہ آپ کو بتائیں گے۔ اس لیے آج کا ایپیسوڈ بہت اہم ہوگا، گزارش کریں گے کہ اس کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں۔ حضرت والا سے درخواست کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری خوش نصیبی ہے، نیک سعادت ہے یہ میرے لیے کہ میں درود شریف جیسی عظیم چیز پر کچھ کہہ سکوں۔ مفتی عبدالرحیم سلمہ ماشاء اللہ ایک روحانی علمی دینی شخصیت ہیں اور بہت سارے میدانوں میں یہ کام انجام دے رہے ہیں اور امت کو بڑا فیض ان سے پہنچ رہا ہے۔ صاحب نسبت آدمی ہیں ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ ان کے فیض کو پورے عالم میں جاری ساری فرمائے اور یہ کوئی موقع نہیں چھوڑتے ہیں۔ اگر کہیں موقع ملتا ہے الحمدللہ کچھ بھی حاصل ہوتا ہے تو اسے فوراً حاصل کر لیتے ہیں اور آپ تک پہنچاتے ہیں۔ اسی نسبت سے میں کچھ کہنا چاہوں گا۔ درود شریف کی فضیلت تو آپ عام طور پر علماء کرام کی زبانی کتابوں کے ذریعے سے پڑھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں، اور آج کل تو یوٹیوب کا زمانہ ہے تو اس پر بہت سارے فضائل اس کے آتے ہیں اور آتے رہتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں، اس کی سب سے بڑی فضیلت تو یہی ہے کہ جو آدمی ایک مرتبہ آقا کے اوپر درود کا ہدیہ بھیجتا ہے، اللہ رب العزت اس کے اوپر 10 مرتبہ سلامتی بھیجتے ہیں۔ اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہوگی کہ خود اللہ رب العزت انسان کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرمائیں، 10 سلامتی بھیجیں، اور ایک رحمت انسان کو حاصل ہو جائے تو اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ بہرحال میں اپنا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں بچپن کا، جب میں خرجے میں قاری ولی محمد صاحب کے مدرسہ باقیات الصالحات میں پڑھا کرتا تھا، تو مفتی نسیم صاحب غازی بہت بڑے عالم ہیں، مراد آباد میں شیخ الحدیث تھے اور صاحب نسبت آدمی ہیں، بڑے آدمی ہیں۔ تو اب ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ بڑے مقرر بھی تھے اور مفسر بھی تھے، محدث بھی تھے۔ بہرکیف وہ سالانہ جلسے میں باقیات الصالحات مدرسے کے خرج میں تشریف لائے تھے، تو وہ اپنا خود کا واقعہ بیان فرما رہے تھے کہ ایک موقع پر وہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے، تو ایک تانترک مزاج کا آدمی جو دنیا دار اور شیاطینی عمل کا ماہر تھا، وہ آپ سے بات کرنے لگا۔ کچھ مذہبی باتیں ہوئیں، جب وہاں اس کی کچھ بات نہ بن سکی، اس نے اپنے آپ کو کمزور محسوس کیا، تو پھر اس نے دوسرا حربہ استعمال کرتے ہوئے اپنی ان شیاطینی طاقت کو استعمال میں لا کر کے اور آنکھ بند کر کے اس نے حضرت کے اوپر کچھ عمل کرنا چاہا، یعنی اس ذریعے سے ان کو پریشان کرنا چاہا۔ یہ آپ حضرت نے خود اپنی زبانی بیان کیا اور میں نے خود اس کو سنا اس پورے مجمع کے سامنے۔ تو بہرحال آپ کی کیفیت بدلنے لگی اور آپ پر کپ کپی طاری ہوئی، پسینے آنے لگے۔ تو آپ چونکہ عامل تو تھے نہیں، تو لیکن آپ کو فوراً خیال آیا اور آپ نے یہ کام کیا کہ گنبد خضرا اور روضہ اطہر کا خیال کر کے آپ نے درود شریف کا ورد شروع کر دیا، اور آپ درود شریف پڑھتے جا رہے تھے آنکھ بند کر کے۔ کہتے ہیں کہ منٹ 2 منٹ بھی نہیں گزری تھی کہ میری کیفیت صحیح ہونے لگی اور اس تانترک کی کیفیت بدلنے لگی، اس کو پسینے آنے لگے، حتیٰ کہ وہ گھبرا کر اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا کہ آپ کیا کر رہے ہیں میرے اوپر۔ کہا کہ میں کچھ نہیں کر رہا ہوں، یہ تو آپ ہی میرے اوپر کچھ کر رہے تھے جس کے لیے میں نے اپنا بچاؤ کیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ درود شریف ایسا عمل ہے، اگر بظاہر کوئی جادو ٹونا یا کوئی بھی چیز آدمی انسان پر کرتا ہے، درود شریف کی برکت سے الحمدللہ وہ بھی ظاہر ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ حضرت والا نے، مفتی نسیم صاحب غازی نے، مراد آبادی نے خود اپنی زبان سے اپنی تقریر کے اندر یہ اپنا خود کا واقعہ بیان فرمایا۔ تو بہرحال مختصر وقت میں نے آپ کو یہ بات بیان کی ہے۔ بہت سارے فضائل ہیں جن کو ہم اپنی زبان سے ان کا احاطہ نہیں کر سکتے ہیں۔ بہرحال میں آپ سے یہ چاہوں گا کہ آپ درود شریف کی فضیلت کو جانیں اور سمجھیں، اور الحمدللہ اس کا میں آپ سے یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اس کو اپنے عمل میں لائیں اور کثرت سے آقا کے اوپر درود شریف کا ہدیہ
اور نذرانہ پیش کریں، انشاءاللہ آپ کے بہت سارے پریشانیاں اور مسائل انشاءاللہ خود بخود حل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ حضرت میں بتانا چاہوں گا آپ کی وساطت سے، ہمارے جو ناظرین حضرات ہیں یہ 500 مرتبہ درود امی عشاء کی نماز کے بعد پڑھتے ہیں الحمدللہ۔ اور اس کی جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میں مشکات شریف پڑھتا تھا رائے پور میں، تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بذریعہ خواب مجھے یہ ارشاد فرمایا، تو اس وقت سے میرا بھی چلتا ہے۔ اور اب الحمدللہ ہمارے تقریباً سب ناظرین سامعین اس کو پڑھتے ہیں، اور یہ آج کے وقت میں مطلب لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس کو پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، اور پوری دنیا میں پڑھ رہے ہیں الحمدللہ۔ یہ آپ کا فیض ہے بہت بڑا، اور حضرت اور یہ آپ کے ذریعے سے جو پہنچ رہا ہے بہت بڑی بات ہے۔ حضرت آج کی تاریخ میں یہ ہے الحمدللہ کہ خبر ایسی آتی ہے، یہ نہیں ہوتی کہ ہمارا پورا گھر پڑھ رہا ہے، بلکہ یہ تو ہمارا پورا گاؤں پڑھ رہا ہے، الحمدللہ، ہمارا پورا مدرسہ پڑھ رہا ہے۔ حضرت ہمارے بڑے ہیں، اس لیے میں اپنی یہ ایک طرح سے کارگزاری حضرت کے سامنے بتا رہا ہوں۔ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑھیا ایک عمدہ سلسلہ آپ نے جاری کیا ہے، اور جو عام طور پہ لوگ اس کو نہیں کر پا رہے ہیں اور نہیں کر پاتے ہیں، ایسی ایسی چیزیں اللہ نے ہم کو نوازی ہیں اور ہم اس سے دور ہیں، ہم کر نہیں پاتے ہیں، غفلت کا شکار ہیں۔ اور یہ جو سلسلہ آپ نے شروع کیا درود شریف کی، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے آپ سب کو، پوری امت کو، سارے ناظرین کو اس کا پورا فائدہ پہنچائے اور اس کے فیض کو جاری ساری فرمائے پورے عالم کے اندر۔ الحمدللہ، ماشاء اللہ، بہت عمدہ ہے۔ حضرت میرا جو بھی وجود ہے، جو بھی علمی دنیا میں جو بھی حیثیت ہے، وہ آپ کا مرہون منت ہے۔ اگر آپ کی دعائیں اور آپ کی سرپرستی میرے ساتھ نہیں ہوتی تو میں تو پھر آج بھی کچھ بھی نہیں ہوں۔ تو حضرت ہی کیا فیضان ہے یہ، اور حضرت کی دعاؤں کی برکت اور سرپرستیاں اور رہنمائیوں کا طفیل ہے، جو 2-4 لفظ بول لیتا ہوں یا لوگ 2-4 لفظ سن لیتے ہیں۔ نہیں، یہ تو آپ کی بڑی بات ہے۔ بہرحال کہتے ہیں نا کہ پوت یعنی بیٹے، ایک ہوتا ہے سپوت، ایک ہوتا کپوت۔ یہ میرے سپوت ہیں، میرا مطلب یہ میرے ایسے بیٹے ہیں تعلیمی اعتبار سے جو سپوت کے درجے میں آتے ہیں، بلکہ اس سے بھی درجے میں ماشاءاللہ بہت کم انجام دے رہے ہیں، نسبتی اعتبار سے اور روحانی اعتبار سے اور تعلیمی علمی اعتبار سے اور فلاحی اعتبار سے امت میں کام کر رہے ہیں، بہت عمدہ کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی صلاحیتوں کو مزید ان میں اضافہ فرمائے اور خوب اللہ آپ سے کام کرے، آمین اللہم۔ جزاکم اللہ۔ ناظرین درخواست کریں گے کہ اس اہم کلپ کو دوسروں تک پہنچائیں تاکہ ہمارے استاد محترم نے جو واقعہ سنایا ہے یہ ساری امت تک پہنچے۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔